ابا جان نے ہم دونوں بہنوں کو اسکول سے اٹھا لیا کیونکہ وہ اکیلی عظمت کو اسکول نہیں بھیج سکتے تھے۔ اس وقت تو بالکل احساس نہ ہوا کہ میری ضد کی وجہ سے چھوٹی بہن کا بھی مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ جب اسکول نہ گئی تو خود نام کٹ گیا اور ہم دونوں بہنیں گھر بیٹھ گئیں۔ حالانکہ عظمت کو پڑھائی کا بہت شوق تھا مگر میری وجہ سے وہ بھی اسکول نہ جا سکی۔ عظمت کو اسکول نہ جانے کا غم تھا مگر میں ویسی ہی حشاش بشاش تھی۔ صبح تڑکے بیدار ہونا، تیار ہو کر اسکول جانا برا لگتا تھا۔ نیند ٹوٹتی تھی تو برا حال ہوتا۔ سونا چاہتی تو اماں بار بار جھنجھوڑ کر جگاتی۔ تب سوچتی کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتی۔ آخر کیا ملے گا پڑھ کر مجھے؟ کاش کہ امی مجھے زبردستی پڑھنے نہ بھیجا کریں۔ صبح تک سوئے رہنے کے کارن اسکول کی بلا وجہ چھٹیاں کیا کرتی اور عظمت میرے لیے پریشان ہوتی کیونکہ میں چھٹی کرتی تو اسے بھی لازماً کرنا پڑتی۔ ہم دونوں 8ویں میں ساتھ پڑھتی تھیں۔ بڑی ہونے کی وجہ سے میں 1 سال پیچھے چل رہی تھی۔ خوبصورت بچیوں کی تو کچھ زیادہ ہی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سچ مچ زمانہ خراب ہے، پھپھو نے کہا اور وہ اپنی گلی کے 1-2 لڑکیوں کے قصے سنا کر چلی گئیں جن کو سن کر اماں کو اور بول اٹھنے کا موقع ملا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے ہمیں اسکول سے اٹھا کر بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ 16 سال کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن حسن کی دولت بھی ایک قیمت رکھتی ہے۔ بے شک غریب کی بیٹی کے لیے اچھے گھروں سے رشتے آنا محال ہوتا ہے۔ یہ میرا حسن بے مثال ہی تھا کہ اتنے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ جب عورتیں دیکھنے آتی امی سے اصرار کرتی کہ عفت کا رشتہ لینا ہے، انکار نہ کرو، جیسا کہو گی ہر شرط مانیں گے، تب اور زیادہ مجھے اپنی قدر و قیمت کا مان ہوتا۔ کتنی ناسمجھ تھی میں، جانتی نہ تھی کہ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور ظاہری حسن وقتی ہوتا ہے۔ انسان کی اصل قدر و قیمت کی دیگر خوبیوں سے ہوتی ہے۔ اب میں اور زیادہ بند سنور کر رہنے لگی۔ ہر وقت خود کو آئینے میں دیکھتی تو نشہ سا چھا جاتا۔ اس طرح میں خود پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی چھوٹی بہن نہیں نوکرانی سمجھنے لگی کہ وہ بیچاری معمولی صورت کی تھی۔ عظمت معمولی صورت کی ضرور تھی مگر سمجھدار بہت تھی۔ میں اسے ستاتی، وہ خاموش رہتی، میرے منہ لگنے کی بجائے گھر کے کام کرتی رہتی۔ وہ ماں کی مددگار بھی تھی، کوشش کرتی زیادہ سے زیادہ اماں کی دعائیں لے۔ تب بھی والدہ بھی اسے ہر وقت دعا دیتی کہ وہ ان کے سکھ کا باعث بنتی تھی۔ میں زیادہ وقت لیٹی رہتی، رسالے پڑھتی اور سارے کام چھوٹی سے کرواتی۔ ماں کچھ کہتی تو شور مچا دیتی، اس خیال سے کہ پڑوسی نہ سنے وہ خاموش ہو جاتی اور مجھے میرے حال پر چھوڑ کر عافیت محسوس کرتی۔ میں اپنے کپڑے عظمت سے دھلواتی اور کہتی کہ اب استری بھی کرو۔ کبھی کبھی وہ بول پڑتی کیونکہ تمہارے سارے کام کروں کیا میں، تم نوابزادی ہو، میں بڑی بہن ہونے کا رعب جھاڑتی۔ وہ حکم نہ مانتی تو اس کے نت نئے کپڑے کاٹ کر رکھ دیتی، اس کی جوتیاں گم کر دیتی۔ وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ والدہ مجھے برا بھلا کہتی، کبھی صبر کے گھونٹ پی لیتی، بس اتنا ہی کہتی عفت دیکھ لینا، تیرا یہ غرور تیرے سامنے آئے گا، کہیں یہ تجھے خاک میں نہ ملا دے۔ اب والدہ میری شادی کرنا چاہتی تھی لیکن غیروں میں نہیں، اسی لیے اچھے رشتے قبول نہ کیے۔ وہ کہتی تھیں تو نے نباہ نہیں کرنا، اپنے پھر بتا دیں گے، غیروں میں گئی تو خود بھی خانہ خراب ہوگی اور ہم کو بھی برباد کرے گی۔ وہ سچ کہتی تھی، مجھ جیسی کم شعور لڑکیوں کا بالآخر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ انہیں اندازہ تھا، تبھی اپنوں سے آس لگائی ہوئی تھی۔ خاندان میں میرے جوڑ کے 1-2 رشتے تھے لیکن ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ لاکھ اچھی صورت سہی مگر میں کچھ زیادہ باسیرت نہیں ہوں۔ ایک دن امی کی ایک خالہ زاد بہن عارفہ ہمارے گھر آئیں۔ یہ لوگ پہلے دبئی میں رہتے تھے، کافی امیر تھے۔ جب مدت بعد خالہ پاکستان آئیں تو بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے نکلیں۔ 2-4 سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خوبصورت بہو چاہیے تو سلیمہ کے گھر جاؤ، اس کی بڑی لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ خالہ عارفہ کی ایک آرزو تھی ان کی بہو خوبصورت ہو، لاکھوں میں ایک ہو۔ وہ جب آئیں میں سامنے کھڑی تھی،
اتفاق سے اس روز نہا دھو کر اپنا سب سے خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، کیونکہ شام کو پڑوس میں جانا تھا۔ میری سہیلی فرزینہ کی سالگرہ تھی۔ دیکھتے ہی عارفہ خالہ مجھ پر لٹو ہو گئیں اور اماں کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ اب آج تیری بیٹی کے رشتہ لے کر جاؤں گی، مجھے نہ مت کرنا، بڑی آس لے کر آئی ہوں۔ سارے خاندان والوں کے منہ سے عفت بیٹیا کی تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، اب تو ایسا رنگ روپ نکالا ہے کہ حوریں بھی رش کریں۔ ہاں بہن، اللہ نصیب اچھے کرے، شکل و صورت کے ساتھ اچھے نصیب بھی ہوں تب بھی سکھ ملتا ہے۔ میں اس کے والد سے مشورہ کر لوں تو جواب دوں گی۔ خالہ عارفہ قسمیں دے کر نکلیں کہ ہاں کے سوا کوئی اور جواب نہ سنوں گی۔ امی نے والد سے بات کی، دور کے رشتہ دار سہی، پر ہے تو یہ رشتہ دار لڑکا، بیرون ملک تجارت کی غرض سے جاتا رہتا ہے، بہت مالدار ہے، اچھے لوگ ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارے میکے والے ہیں بھائی، تم جانو، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو، اگر تم مطمئن ہو تو ہاں کہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امی نے کچھ سوچ بچار کے بعد